السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو دوستو، وہ کوسچن جو ہم نے آئی ایس ایس بی کے ریکروٹمنٹ سینٹر سے اور اپنے ان بچوں سے جو آئی ایس ایس بی کا ایگزام دے کے آئے ہیں ان سے ہم نے پوچھے ہیں، اور انہیں ہم نے کولیکٹ کر کے جو ہے کچھ ویڈیوز کی شکل میں ہم نے تبدیل کیا ہے۔ اچھا دوستو، اس میں جو سب سے پہلا سوال ہے وہ یہ تھا، جو کمپیوٹر ٹیسٹ میں بھی آیا اور آئی ایس ایس بی میں پوچھا گیا ہے کہ پہلی دفعہ یعنی کہ فرسٹ ٹائم خانہ کعبہ بلڈ بائی، یعنی کہ پہلی دفعہ جو خانہ کعبہ ہے وہ کس نے تعمیر کیا تھا؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ جو خانہ کعبہ ہے وہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کے جو ہے وہ بلڈ کیا تھا۔ تو یعنی کہ جو پہلی دفعہ خانہ کعبہ ہے وہ بلڈ کیا تھا حضرت ابراہیم نے اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نے۔ اچھا، اسی کے ساتھ جو دوستو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہو امبیرس اسلام فرسٹ ان مین، یعنی کہ آدمیوں میں سب سے پہلے جو ہے اسلام کس نے قبول کیا تھا، یعنی کہ وہ کون سے شخص تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا مردوں میں یعنی آدمیوں میں؟ تو دوستو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق وہ جو ہے پہلے شخص تھے جنہوں نے جو ہے اسلام قبول کیا تھا پہلی دفعہ مردوں میں۔ اچھا دوستو، جو تیسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ سب سے جو پرانا شہر ہے یعنی کہ اولڈسٹ سٹی آف پاکستان وہ کون سی ہے؟ تو دوستو، جو پاکستان کے اندر سب سے پرانا شہر ہے، دیکھیں کچھ تو گاؤں ہوتے ہیں، قصبے ہوتے ہیں، تو کچھ شہر ہوتے ہیں، تو شہروں کی بات ہو رہی ہے کہ جو سب سے پرانا شہر ہے وہ جو ہے وہ ملتان ہے، تو اس لیے اس کو اولڈسٹ سٹی آف پاکستان کہا جاتا ہے۔ دوستو نیا ایک سوال ہے کہ کیپٹل آف زیمبیا کون سا ہے؟ اچھا، زیمبیا جو ہے ایک ملک ہے اور جو اس کا دارالحکومت ہے اس کا نام ہے لوساکا۔ تو لوساکا جو ہے وہ زیمبیا کا جو ہے وہ آپ کے پاس ہے، آپ سمجھ لیں کہ کیپٹل ہے یعنی کہ دارالحکومت ہے، تو یہ بھی پوچھا جاتا ہے۔ اچھا دوستو، یہ جو یہ دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے کوشچن، ابھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یو این او یعنی کہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کب اسٹیبلش بھی کی گئی تھی، یعنی کہ جو یو این او ہے یہ پہلی دفعہ کب بنایا گیا تھا؟ تو دوستو جو یو این او ہے یہ پہلی دفعہ 24 اکتوبر 1945 کو سین فرانسسکو کیلیفورنیا میں اس کا پہلا جو ہے وہ اجلاس یعنی کہ اس کی جو پہلی کانفرنس ہے وہ کی گئی تھی 24 اکتوبر 1945 کو۔ تو یہ یو این او تب اسٹیبلش ہوا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا دوستو، اب ایک پوچھا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر سٹی آف جو کالجز ہیں یعنی کہ پاکستان کے اندر جو سٹی آف کالجز ہے وہ کون سی ہے؟ تو پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ جس شہر میں جو ہے وہ کالجز ہیں وہ لاہور ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو نیکسٹ کوشچن ہے کہ گیٹ وے آف پاکستان کون سا ہے؟ گیٹ وے آف پاکستان جو ہے وہ کراچی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی جو ہے پرانا دارالحکومت بھی ہے پاکستان کا، یعنی کہ جو پاکستان کا جب پاکستان بنا تھا تو جو پہلا کیپٹل تھا وہ پاکستان کا وہ کراچی تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ اس کو گیٹ وے آف پاکستان بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ اگین کوشچن جو ہے ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اچھا، جو نیکسٹ کوشچن ہے کہ سٹی آف ٹیکسٹائل یعنی کہ ٹیکسٹائل کا شہر کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان کے اندر جو ٹیکسٹائل کا شہر ہے، ویسے تو ٹیکسٹائل کا کام تو 3 شہروں میں ہو رہا ہے، لیکن جو ٹیکسٹائل کا زیادہ کام ہے وہ جو ہے فیصل آباد کے اندر ہو رہا ہے۔ تو فیصل آباد آپ سمجھ لیں، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سٹی آف ٹیکسٹائل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگین ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اچھا، پھر ویلی آف فلاورز یعنی کہ جو پھولوں کی وادی ہے وہ کس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا سٹی آف فلاورز کس کو کہا جاتا ہے؟ تو جو پشاور ہے پاکستان کے اندر اس کو جو ہے ویلی آف فلاورز کہتے ہیں، یعنی کہ جو آپ کے ہوتے ہیں پھولوں کا شہر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، سٹی آف سینٹس نیا سوال ہے کہ جو صوفیاء کی سرزمین ہے یا جو صوفیاء کا شہر ہے وہ کس کو کہا جاتا ہے؟ اچھا دوستو، جو ملتان ہے وہ صوفیاء کا شہر بھی ہے اور پرانا شہر بھی ہے۔ تو ملتان سے ریلیٹڈ ابھی تک ہم 2 سوال جو ہے کر چکے ہیں۔ ایک ہم نے سوال یہ کیا ہے کہ یہ سٹی آف سینٹس ہے، اور دوسرا سوال ہم نے یہ سیکھا ہے کہ یہ جو ہے آپ کے پاس یہ پرانا شہر بھی جو ہے وہ ملتان ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، لینڈ آف ریورز کس کو کہتے ہیں؟ دوستو جو ہے ریورز یعنی کہ دریاؤں کی جو سرزمین ہے وہ کس کو کہا جاتا ہے؟ دوستو دراصل جو پنجاب ہے اس کو جو ہے لینڈ اور ریورز کہا جاتا ہے۔ پنجاب کا اصل میں مطلب کیا ہوتا ہے؟ پنج کہتے ہیں 5 کو، آپ کہتے ہیں پانی کو، ٹھیک ہے۔ تو جو پنجاب ہے یعنی کہ جو 5 دریاؤں کی جو سرزمین ہے اس کو آپ کہتے ہیں پنجاب، ٹھیک ہے۔ یہ پنجاب 5 دریاؤں کی سرزمین سے نکلا ہے، تو اس لیے جو لینڈ آف ریورز ہے وہ ہم بولیں گے کہ یہ کیا ہے؟ پنجاب ہے۔ دوستو جو نیا سوال ہے یہ پھر اگین ریپیٹ ہو رہا ہے، تو یہ جو ہے ابھی اگلا دیکھتے ہیں کہ جو بادشاہی مسجد ہے
وہ کب بلڈ کی گئی تھی؟ تو 1673 میں جو ہے اورنگزیب عالمگیر نے جو ہے اس کو لاہور میں غالباً بلٹ اپ کیا تھا. بادشاہی مسجد جو پہلی دفعہ جو ہے 1673 اے ڈی میں اورنگزیب عالمگیر نے جو ہے وہ بلٹن کی تھی. ٹھیک ہے جی دوستو، جس سے اگلا سوال ہے کہ ادر نیم آف قرآن کیا ہے؟ قرآن پاک کا جو ادر نیم ہے وہ کیا ہے؟ تو جو ادر نیم آف قرآن پاک ہے وہ ہے فرقان. ٹھیک ہے، قرآن مجید کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے فرقان. تو آپ جو ہے قرآن مجید کو فرقان بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ قرآن مجیدوں کے اوپر جو ہے لکھا ہوتا ہے الفرقان. ٹھیک ہے، اچھا نیا سوال ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے جو اسلام ہے وہ کب قبول کیا تھا؟ تو یہ 6 ہجری تھی، 6 ہجری تھی جب حضرت خالد بن ولید جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. ایک اور بات حضرت خالد بن ولید کے بارے میں بتا دوں کہ یہ بہت اچھے جنگجو تھے. ٹھیک ہے، اور انہیں اللہ کی تلوار یعنی کہ سورڈ آف اللہ بھی کہا گیا، یعنی اللہ کی تلوار بھی کہا گیا. ٹھیک ہے جی، اگلا سوال ہے یسٹرڈے واز فرائیڈے دین آفٹر ٹمارو. اگر آپ کو پتہ ہے کہ جو گزرا ہوا کل ہے اس کو اگر فرائیڈے تھا تو لازمی بات ہے اس سے اگلے دن جو ہے دین آفٹر ٹمارو، تو اب جو ہے وہ تقریباً منڈے ہوگا. ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ اس پہ کاپی کے اوپر سنڈے منڈے ٹیوزڈے وینسڈے سارا لکھ کے تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جنرل نالج نہیں ہے، بس آپ یہ سمجھیں یہ انٹیلیجنس ہے. دوستوں نیا سوال ہے لور پوائنٹ آف دا ارتھ، یعنی کہ جو سب سے زمین کا سب سے جو ہے نیچے والا جو پوائنٹ ہے وہ کون سا ہے؟ تو جو سب سے نیچے والا پوائنٹ ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیلنجر ڈیپ ہے. ٹھیک ہے جی، چیلنجر ڈیپ جو ہے یہ سب سے لوور پوائنٹ ہے زمین کا. اس کے بعد لکھے جی پاک چائنا بارڈر کی ایگریمنٹ کب ہوا تھا؟ جو پاک چائنا آرڈر جو ہے ایگریمنٹ ہوا تھا وہ 2 مارچ 1963 کو ہوا تھا. یعنی کہ جو پاک چائنا بارڈر کا جو ایگریمنٹ ہے وہ 2 مارچ 1963 کو ہوا تھا. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد بس یہاں پہ دوستوں آج کے کوشچنس جو ہیں وہ ختم ہوئے. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ نئے کوشچنس کے ساتھ جو ہے آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے جی، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور آپ کی بہت اچھی تیاری ہو اور آپ جو ہے بہت بہتر طریقے سے اس کو کیا کریں ٹیسٹ کو پرفارم کریں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.